الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے آپ سب سے۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ جب ایک مسلمان جو ہے نا وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے تو اس کے سامنے دو آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ بچپن سے اسلام سکھایا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے کہا ہوتا ہے تو مسلمان ہے، اللہ سے ڈر اور قرآن پڑھ اور قرآن کو جس لیول بھی اپلائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کر، اور ہر جگہ پہ تجھے موقع ملے گا۔ یہ بیسک ریڈار ہم تنصیب کرتے ہیں بچوں کو، اس لیے جب لڑکا یا لڑکی بڑے ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ضرور ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا کام، اللہ کا حکم لگتا ہے، اور جو بھی جسٹیفیکیشن کرتا ہے اس کو نہ کرنے کے لیے وہ ایک الگ بحث اور کہانی ہر کوئی کرتا رہتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے نا، عمومی طور پہ آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کے دن میں یا اس ہفتے کے اندر قرآن کی کون سی آیتیں ہیں جو آپ کے اوپر اپلائی ہوئیں اور آپ نے ان کے اوپر پورا عمل کیا یا پھر نہیں کیا۔ تو سوال کا جواب 100 بندوں سے پوچھیں گے تو ایک کو بھی نہیں پتہ ہوگا، 1000 میں سے پوچھیں گے تو کہیں ایک کو پتہ ہوگا کہ ہاں آج کے دن میں میں نے قرآن پاک کی لینز کے تھرو اپنی لائف آج کا دن گزارا۔ اور ٹیکنیکلی سائیکلوجیکلی یہ پاسبل ہے بھی نہیں اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ قرآن پاک کسی ایک بندے کی لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 365 دنوں کا کوئی چارٹر تو اللہ نے لکھا نہیں، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ پوری کی پوری بنی نوع انسانی کو ایڈریس کیا، مگر ڈیمانڈ قرآن پاک کی یہی ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ جتنی ڈیمانڈ ایک کتاب کی دنیا میں کسی بھی اور کتاب کی اپنے پڑھنے والوں سے ہو سکتی ہے، ان سب کتابوں کو ملا لیں تب بھی اس لیول کی ڈیمانڈ نہیں ہے جو قرآن پاک کی ڈیمانڈ ہے۔ ان ٹرمز آف ورٹیکل ڈیمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کس انٹینسٹی سے، کس ڈیپتھ میں آ کے یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے آپ نے، اور ہارزونٹل کی کتنی ڈیمانڈز ہیں، کس کیٹیگری کے اندر ڈیمانڈز اللہ تعالیٰ نے سیٹل کی ہیں کہ انسان کی زندگی یہ اتنا بڑا ایک میٹرکس بن جاتا ہے۔ یہ سیٹ آف انسٹرکشنز خالی پیور انسٹرکشنز نہیں ہیں، ان کی ایسنس اور ان کی روح کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا مسلمان کو تب کہیں جا کے ایک مسلمان اٹریکٹیو ہوگا۔ اوکے، سو کیا کریں؟ ایک اتنی بڑی کنفیوژن کے ساتھ کیا کریں کہ قرآن پاک کی کتاب کو اپلائی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ سینس نہیں ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کروں میں۔ اب چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ساحل میاں آپ کو کس نے کہا کہ ہمارے اندر قرآن کی سینس نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، تو قرآن میں لکھا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم رحم کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں، پاکستانی تو کرتے ہی ماں باپ کی خدمت ہیں، یعنی ان کے بڑھاپے تک ماشاءاللہ، تو اللہ نے کہا تھا تو ہمارے اوپر تو قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں لگتی ہیں تو وہ تو ہم پوری کر رہے ہیں۔ تو جب اگر آپ کا ذہن یہ والے جواب دینا شروع ہو گیا تو پھر تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے ایک سینس آف فالس کانفیڈنس خود اپنے اوپر اپنے آپ کو ہیرو بنا لی ہوا اپنی فلم کا۔ حالانکہ دنیا کے جو اس وقت کے حالات ہیں نا، اس وقت کے جو دنیا کے حالات ہیں، اگر قرآن پاک 1% بھی اپلائی ہو رہا ہوتا مسلمانوں کے اوپر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ دنیا کی سب سے اٹریکٹیو قوم کس نے ہونا تھا، مسلمانوں نے۔ قرآن پاک جس طریقے سے جماعت کو، گروپ کو، پوری امت کو ڈائریکٹلی ایک ہی آیت سے ایڈریس کر دیتا ہے، اور اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ رکھتا ہے کہ پہلے آپ آپس میں تو کنیکٹ ہوں، پھر آیت پوری چلے گی۔ ایک آیت میرے گھر کے لیے آئی بھی ہو، میں اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہوں تو میرے گھر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا، پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو کنیکٹ کرنا ہوگا۔ تو نبی اسلام نے بھی اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے نا ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اس انڈیکیٹر کے تھرو، اس تھرمامیٹر کے تھرو ہمیں پتہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر جائیں، کسی ملک کے اندر جائیں، کسی خطے کے اندر جائیں تو ان سے پوچھیں کہ یار دنیا میں نا سب سے اٹریکٹیو قوم کون سی ہے، تو وہ جو بھی آنسر دے گا مجھے نہیں پتہ۔ مگر اگر آپ ان سے پوچھنا دنیا کی سب سے ریپلسو قوم کون سی ہے تو وہ کہے گا مسلمان دنیا کی سب سے ریپلسو قوم ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے، مسلمان کسی نیبرہڈ میں آئیں تو کوشش رہتے ہیں، کیوں چوری نہ ہو جائے، کوئی 2 نمبری نہ کر دیں۔ اور اگر سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں ابھی بھی آ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو میں اتنی سی بات آپ کو بتا دوں جس پہ آپ سب کے سب اگری کر لیں گے کہ دنیا میں کوئی اور قوم مسلمانوں سے ڈرتی ہو نہ ہو، ان کے فراڈ سے، ان کے ایک اسکیپٹسزم ہو، ان کو شک ہو کہ کچھ بھی ہو، پتہ نہیں میرے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں، سنسیئر ہے تو پتہ نہیں اس کو کمپٹنس ہے کہ نہیں، سنسیئر بھی ہے کمپٹنٹ بھی ہے تو پتہ نہیں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو۔
سو اگر کوئی اور قوم ڈرتی ہو نہ ہو مسلمانوں سے، ایک بات ہوتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ ڈرتا ہے کس سے؟ مسلمانوں سے. تو مسلمان قوم جو سب سے زیادہ ڈرتی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ وہ مسلمان ہے. یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر ہم سب متفق ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ تو ہے. اسپیشلی جو گلوبلی ایکسپوزڈ ہیں، باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، سفر کیا ہے انہوں نے، ان کی سرزمینوں پہ وقت گزرا ان کا، ان کے اسٹینڈرڈز دیکھیں تو وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ان کو ایک سینس آ جاتی ہے کہ کراس کلچرل، کراس ایتھنک، کراس ریلیجس اسپیکٹرم کھلا ہوتا ہے کہ دو الگ الگ کتابیں جب اپلائی کی جاتی ہیں دو الگ الگ قوموں پہ تو کیا اثرات ہوتے ہیں. تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں ذرا کنڈینس کر لوں اب اس بات کو، کیونکہ اس وقت ذہن کھول رہا ہوں میں آپ کے. اب ذرا آپ کو پوائنٹ کی طرف لے کے آتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے. کہ آپ اگر دنیا بھر کے عیسائیوں کو دیکھیں، دنیا بھر کے عیسائیوں کو، تو چاہے وہ برازیل میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، فلپینز میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، اسپین میں ہوں، میں سارے کنڈینس ہیویلی پاپولیٹڈ کرسچن کمیونٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو ان کے اندر ایک چیز مشترک نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات ان کے بارے میں بتائی ہے کہ یہ زیادہ تر جو نصارہ ہیں، یہ کرسچن جو ہیں، یہ نرم دل ہوتے ہیں، دے سافٹر پیپل. اور یہ آیت مجھے اتنا تنگ کرتی تھی نا کہ یہ اتنی بڑی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے. ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی خوبصورتی بتائی ہے؟ ڈھونڈتا رہا میں، اینگل ہی چھوٹا تھا، میرا دماغ چھوٹا تھا، تیار نہیں ہوا تھا، چھوٹا تھا میں، خود عمر بھی کم تھی، کہ مسلمانوں کی کیا خوبصورتی بتائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایز اے ہول کمیونٹی. کرسچنس کی ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو میں کرسچنس کے ساتھ رہا، امریکہ میں رہا، کینیڈا میں رہا، یورپ میں رہا، تو میں بہت ڈیٹا کلیکٹ کرتا رہا تھا. تو تب کہیں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اس پوری قوم کی جو یہ نفسیات ہے نا، یہ کیسے بنی. اور اس قوم کی نفسیات کے پیچھے وہ ڈسکرپشن ہے، وہ برانڈ آئیڈینٹی ہے، وہ ایک سنگل ایٹریبیوٹ جو کہ سب سے زیادہ پریویل کروایا ہے اس کتاب نے، ان کی انجیل نے. کیا چیز، کس کا اور کون سا ایٹریبیوٹ؟ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حلم کا ایٹریبیوٹ. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ہم بھی جب سوچتے ہیں ایز مسلم تو ذہن میں سب سے پہلی جو تصویر بنتی ہے وہ ان کے حلم کی بنتی ہے. ان کی پرسنالٹی کا حلم کس طرح عیاں ہو کے پوری دنیا تک ظاہر تھا. جیسے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی، آئی تھنک آئی واز ان مائی لیٹ ٹینز، 18-19 کا تھا جب یہ ریئلائزیشن اتنی اسٹرینتھ سے میرے اندر آئی. تو اس وقت تقریباً 600 سال ہو چکے تھے، تقریباً 350 سال ہو چکے تھے سیپٹوجنٹ کو، ان کی پہلی کتاب کو مرتب ہوئے ہوئے. اور 350 سال کے اندر ابھی کرسچینٹی اس طرح پیک کے اندر نہیں پھیلی ہوئی تھی جس طریقے سے اب ہے. 3 ارب 3.25-4 ارب کرسچنس تو نہیں تھے اس وقت دنیا میں. تو اسلام جب آیا ہے، میں تب کی بات بتا رہا ہوں. تو ہمارے پاس بہت ٹائم تھا مسلمانوں کے پاس اس نفسیات کو آگے لے کے کیسے چلے. صحابہ لے کے بھی چلے، ہم نے آگے سے کیری نہیں کیا، اس مشعل کو ہم نے نہیں تھاما. عیسیٰ ابن مریم کا حلم پوری کی پوری کرسچن کمیونٹی کو سافٹ کر رہا ہے، روز کرتا ہے. وہ چرچ جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، وہ عیسیٰ ابن مریم کے نام لیتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ تصویر بنتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ درگزر، معاف کرنے والی، انتہائی حلیم پرسنالٹی، جن کے اثر کے نیچے پوری عیسائیت اپنے آپ کو نرم دل کر رہی ہے. ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، ان کا مت سوچیے گا، میں جنرل کمیونٹی کو بتا رہا ہوں. نہ صرف میں بھی اس کا خود عینی شاہد ہوں، میں تو رہا ہوں، جو بھی رہا ہے ان کو پتہ ہے. اور قرآن خود اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل دے رہا ہے کہ قرآن نے، کہ اللہ نے بتا دیا، رب کائنات نے ان کی تعریف کر دی. اب یہاں سے دروازہ کھلتا ہے بہت بڑا، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا تو لگتا ہاں جمعے کا خطبہ دینے آ گیا ہوں میں دوبارہ. یہ نفسیات کا لیکچر دے رہا ہوں آپ کو. ایک دروازہ کھول رہا ہوں ماں اور باپ کے لیے کہ اپنے بیٹے کو کیسے آپ نے ٹرین کرنا ہے. میں نے جیسے ہی مجھے عیسیٰ ابن مریم کی یہ ایٹریبیوٹل سٹرکچر پر چلا اور عیسائیوں کے اندر ان کی اتنی خوبصورت طریقے سے پینیٹریشن پر چلی کہ اس ایٹریبیوٹ کو کیسے پینیٹریٹ کرتے ہیں اور حلیم کرتے ہیں قوم کو، اربوں کو، خربوں کو. ایکچولی عرب 4 ارب تو اب ہیں، اس سے پہلے بھی تو آئے.
تو قرآن کی آیت تو قیامت تک ہے، تو جب تک رہیں گے یہ حلیم رہے گی یہ قوم. تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس قرآن پاک تو پھر اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی ساری خوبیاں ہر آیت بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ. اسپیشلی جب ہم نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں تو پوری مسلمان قوم کی خوبیاں نظر آنی چاہیے تھی اپنے نبی علیہ السلام کے اندر. ہم نے تو ایک بھی نہیں پکڑی. ایک خوبی بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمان امت ایز برانڈ لے کے آگے چل رہی ہو. اور میرا نبی عیسیٰ ابن مریم سے کئی زیادہ حلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیول کی ایمپتھی، اس لیول کی درگزر اور بردباری میرے نبی علیہ السلام نے پریکٹس کی. ہم نے 1% بھی نہیں، ہمارے 1% کلسٹر کے اندر بھی 1% وہ حلم نہیں آ سکا. اف اینی تھنگ مسلمان کرخت زیادہ مشہور ہیں کہ بہت کرخت قوم ہے. وہ کرختگی کہاں سے آئی؟ کون سے نبی ہیں جو ایسے ہم نے کہاں سے اٹھا لیے؟ نبی تو کرخت نہیں ہوتے. یہ ایٹریبیوٹس کہاں سے لینے ہم نفسیات میں؟ اس کا جواب مجھے مل گیا. پھر کچھ سالوں میں مجھے جواب مل گیا تھا. پھر میں نے ایک ایک ایٹریبیوٹ اٹھایا نبی علیہ السلام کا اور دیکھا کہ کون سا ایٹریبیوٹ ہے جو کسی کلسٹر نے تو پکڑا ہوگا، یمنیوں نے پکڑا ہوگا، افریکنز نے پکڑا ہوگا، انڈیا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے پکڑا ہوگا. تو نہیں، وہ نہیں، کوئی بھی ایسا ایٹریبیوٹ نہیں پکڑ سکے، کیونکہ ہم اسلام کو تھرو دا لینز آف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، یہ اتنا بڑا نقصان کیا ہم نے اپنی پوری امت کا، جو کہ ابھی بھی وقت ہے اپنے بچوں کے اور اپنے بیچ میں ڈائریکٹ سیرت النبی ابھی انسٹال کرنے کا. کہ جب تک آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کے ایٹریبیوٹ سٹرکچر سے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں کرائیں گے ایٹریبیوٹس کا تعارف، اور ایٹریبیوٹس کے تعارف کے لیے سیرہ پڑھنی ضروری ہوگی، ورنہ خالی لیکچر دینے سے ایٹریبیوٹ نہیں بنتا. جب آپ وہ والے ایٹریبیوٹس ایک ایک کر کے، اور ایٹریبیوٹس دو اکٹھے یکمشت انسٹال نہیں ہوتے، یہ تیاری انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس کی تدریج میں رکھی ہوئی ہے. پہلے ایک بنے گا، پھر دوسرا بنے گا، پھر تیسرا بنے گا، وقت لگے گا، تدریج سے کام ہوگا. جب آپ وہ ایٹریبیوٹس سامنے لے کے آئیں گے اور پھر بچے کی پرورش، بلکہ تب شادی کی تیاری کریں گے کیونکہ آپ کے اندر بھی وہ ایٹریبیوٹس نظر آئیں، تب کہیں جا کے وہ خوبصورتی نظر آئے گی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد بیان کرتے. جب تک اپنا نبی نہیں پہچانیں گے ہم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ ہمیں اسلام کے تھرو نہیں پہچانیں گے. ہم جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، دنیا نے ہمارے اندر اسلام پہچان لینا ہے. ہم نے خود اپنے نبی علیہ السلام سے فاصلہ رکھا ہوا ہے، اس لیے دنیا ہم سے فاصلہ رکھ رہی ہے. دنیا کی ڈیمانڈ ہے، نفسیات کی ڈیمانڈ ہے، غیر مسلموں کی نفسیات، انسان کی نفسیات کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کون چاہیے؟ کیسے چاہیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وقت آئے مدد کے لیے پہنچ جائے، جب میں کوئی غلطی ہو جائے مجھے جج نہ کیا جائے، جب مجھ سے بھول چوک ہو مجھے معاف کر دیا جائے، میں کوئی بھی سوال لے کے جاؤں نہ سنوں، جب مجھے ضرورت ہو کہ میرے پر ظلم ہوا ہے مدد آ جائے، کسی بھی قسم کی ناانصافی ہوئی ہے اسی وقت انصاف ہو، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، انصاف ہی ہو. ایک ایٹریبیوٹ قرآن پاک کی چلتی پھرتی ایکسپلینیشن. یہ ہے ٹینجیبلٹی آف دا قرآن. ٹینجیبلٹی آف دا قرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں جب کسی مسلمان سے ابھی کہوں کہ یہ قرآن پاک پڑھا ہے، کتنے % تیری لائف اس قرآن پاک سے ایکسپلینیبل ہے، ایک بھی مسلمان جواب نہیں دے سکتا. اور اس کا کوئی فارمولہ ہے بھی نہیں اس کے علاوہ. ایک ہی فارمولہ ہے. اگر ایک مسلمان نے دیکھنا ہے میں کتنے % قرآن ہوں، کتنا خوبصورت سوال ہے نا. مسلمان ہو، یہ کتاب ہے، اور تو کوئی کتاب نہیں تمہاری؟ نہیں، اور کوئی کتاب نہیں. پکی بات ہے، 2 کتابیں تو نہیں، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رب ہے. جی آپ بتاؤ کتنے % قرآن ہو تم؟ میں ٹیسٹ لے لیتا ہوں، آپ کو سب کو انالوجی دے دیتا ہوں. ٹیسٹ کیا انالوجی دے دیتا ہوں. کسی بھی استاد کی ایک جو
پروفیشنل کی عزت کرنی ہو یا اس کو کریڈیبلٹی ڈیفائن کرنی ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک فزکس کے پروفیسر ہے، کتنے پرسنٹ فزکس آتی ہے؟ فزکس کی بھی تو ایک ہی کتاب ہے. ایک ڈاکٹر کو کتنے پرسنٹ اس کی میڈیسن کی کتاب آتی ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. ہم اس کو اسی طریقے سے جج کرتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان کو؟ اور کیا ہم بایولوجی سے تیار کریں، کیمسٹری سے تیار کریں، فزکس سے تیار کریں، میتھمیٹکس سے تیار کریں؟ کہاں سے تیار کریں؟ مسلمان کو جیسے ہی دنیا کے اندر پلیس کیا جاتا ہے، انسانوں کے اندر، دنیا میں انسانی معاملات کے اندر، تو کوئی اور ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ جو قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کو انسانوں کے اندر جب ہم اکٹھا کرتے ہیں ایز اے کمیونٹی، تو کون سی کتاب سے ٹیسٹ ہو کہ میں کتنے پرسنٹ جو کارآمد ہوں لوگوں کے لیے، کتنے پرسنٹ کس کس کیٹیگری کے اندر میری ضرورت پڑے گی، تو وہ صرف قرآن پاک بتا سکتا ہے. اور قرآن پاک یہی آواز لگائی جا رہا ہے. ہر آیت احکامی، ہر آیت مسلمانوں پہ پریشر ڈالنے والی کہ جہاں پہ ظلم ہو پہنچ جا، جدھر غیر نا انصافی ہو تم انصاف کرو، جدھر لوگ سیلفشنس ہو رہے ہوں ان کو سیلف لیس کرو، جدھر استحصال ہو رہا ہو سب سے پہلی آواز، سب سے پہلا ہاتھ تیرا ہو. میں بڑے معاملات بتا رہا ہوں جو جیو پولیٹیکل مسائل کے حل ہیں جو قرآن پاک بتا رہا ہے. ایک ایک کیٹیگری کے اندر ترتیل و ترسیل، اللہ تعالیٰ کے نظام کی ترویج. سب سے خوبصورت، ایلوکوینٹ اور موسٹ کمپیٹنٹ آواز کس کی ہو؟ مسلمان کی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس رمضان میں ایک تہیہ تو ضرور کر لیں کہ ہر سال 30 دن کے لیے دنیا ویٹ کرتی ہے کہ اس دفعہ کیا پتہ ان مسلمانوں میں سے کسی ایک کو ریئلائز ہو جائے، کیا پتہ کسی ایک کو، اور وہ اسلام کا سفر پوری دنیا کے لیے شروع کر دے. پوری دنیا ویٹ کرتی ہے. میں تو کرتا ہوں، ہم سب ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رمضان میں بہترین مسلمان باہر آتا ہے اپنے اندر سے. کوشش تو یہی ہوتی ہے ہم سب کی. رمضان کا ڈر ہوتا ہے ہمیں، رمضان کی ایک خاص فکر ہوتی ہے کہ کہیں مفت میں نہ نکل جائے. ہم سب مسلمانوں کے اوپر ایک خاص پریشر ہوتا ہے رمضان کا، الحمدللہ، کہ اس مہینے میں کچھ ایسا کر جاؤں، اس لیے پوری امت کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کر رہی ہوتی. تو کیوں نہ یہ والا کام ہم ایک تہیہ کر لیں، بس یہ کام ایکسٹرا کر لیں کہ اس مہینے یہ سوچ لیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی، ایک ایسا وصف ضرور میں نے ڈالنا ہے اس سال، ٹرین کرنا ہے اس کو کہ جس سے دنیا کہے کہ ہاں یہ محمد کا امتی ہے. اگر یہ محمد کا امتی ہے تو محمد کیسا ہوگا. یہ ایک اینگل اس رمضان میں آپ نے اپنے بچوں میں انسٹال کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا